کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کو جانکاری بہت ہوگی دین کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام کیا تھا پتا ہے؟ مولوی کو بھی نہیں پتا تھا, مجھے پتا ہے. کیوں؟ اس کا ابا کا نام پتا ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا. لے بھائی, یہ بھی کوئی علم ہے؟ یہ بتا غسل کی کتنے فرائض ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے, مسلمان ہم سب ہیں, اور کس طرح کا مسلمان ہمیں اچھی طرح پتا ہے. مجھے بھی پتا ہے میں کس طرح کا ہوں, میں کس لیول کا ہوں. من آنم کے من دانا, یہاں یہی چل رہا معاشرے میں کہ تم مجھے حاجی صاحب کہو, میں تمہیں علامہ صاحب کہوں گا, لیکن اندر سے دونوں کا پتیلا بالکل صفن صفا خالی ہے. آج آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب آتے سب تیر چلا رہے, گولی اور بندوق چلا رہے سب. کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب علاج کرتا ہے نا, آپریشن کرتا ہے مریض کا, تو کینسر کے مریض یا پھر اندر کوئی ٹیومر وغیرہ ہوتا ہے, اس کو کاٹ کے پھینکتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کو اگر کہے اوے چیر کیوں رہا ہے تو, کاٹ پیٹ کیوں کر رہا ہے مریض کو؟ انسان کے جسم کو بھلا کاٹا جاتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تیرا دماغ خراب ہے, اگر نہیں کاٹوں گا تو اندر سے ٹیومر نہیں نکلے گا. اندر جو بیماری ہے, جب تک اس کو چیر پھاڑ کے گوشت کو کھال کو نہیں چیروں گا, نہیں پھاڑوں گا, تب تک اندر سے بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوگی. تو چیر پھاڑنا کبھی ضروری ہوتا ہے. چیر پھاڑنے کی ضرورت کبھی کبھی پیش آتی ہے. تو کبھی کبھی معاشرے میں جو برائی, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بتانے کی ضرورت ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بھی ہر اچھی چیز دین نہیں ہے. جس کو ہم اچھا سمجھے وہ دین ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہر اچھی چیز ہمارے عقل میں جو اچھا کہے وہ اچھا نہیں ہے, جو ہمارے عقل میں غلط ہو وہ غلط ہے نہیں. تو شیطان اتنا بڑا ولی ہے کامل, فرشتوں کو درس دیتا تھا, وظیفہ بتاتا تھا فرشتوں کو, یہ وظیفہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, یہ عمل کرو اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے. لیکن پھر بھی وہ مردود ٹھہرا, پھر بھی وہ لعنتی ٹھہرا. قیامت کی صبح تک اس پر پھٹکار برستے رہے گا. سب کچھ ہونے کے باوجود, تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود, عابد زاہد متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود, اور عابدوں کے اور زاہدوں کے اور ولیوں کے لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ رہنے کے باوجود, وہ اتنا بڑا لعنتی اور اللہ کا باغ اور دشمن ہو گیا. سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک چیز کی کمی تھی, ادب. وہ اللہ کا ادب نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اللہ کو مانتا ضرور تھا, لیکن دل سے ادب نہیں کرتا تھا. اللہ کو بھی پتا تھا یہ بڑا بےغرض انسان, سوری انسان نہیں, جنیں. شیطان جنوں کے قسم میں سے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا, لیکن اس کے اعمال اتنے اچھے تھے, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کری اس نے کہ شیطانوں کے فرشتوں کے لسٹ سے, جنوں کی لسٹ سے وہ فرشتوں کی لسٹ میں داخل ہوگا, پھر فرشتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا اس کو. لیکن پھر اٹھا کے ایسا زمین میں دے مارا کہ اس سے بڑا بےغرض اور ذلیل کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ ادب سے دور دور تک, ادب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اللہ نے کہا سجدہ کر, وہ کہہ رہا نہیں, میں کیوں کروں, میں کیوں کروں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کو دلیل دے رہا کیونکہ تعلیم یافتہ تھا, اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا, لندن بھیجا تھا اس کو تعلیم دینے کے لیے, نیو یارک اور پیرس گیا ہوا تھا علم حاصل کرنے. اللہ کو دلیل دے رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں کس کو سجدہ کروں؟ یا اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آنکھ سے. آنکھ کو جلاؤ نیچے سے, کہاں؟ اور مٹی کے اوپر پھینکو تو کہاں؟ نیچے. یہ دلائل دے رہے ہیں, تعلیم یافتہ تھا تو پتہ چلا تعلیم ہونا کوئی کمال. اصل چیز ہے ادب, ادب, ادب. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب والا ہوگا اس کا نصیب اچھا ہوگا, اور جو بے ادب ہوگا لوگوں سے بددعائیں سنے گا, لوگوں سے گالی سنے گا. جو نصیب جو کچھ اس کے تقدیر میں نصیب میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اللہ کو دلیل دے رہا ہے کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے. قال فاخرج منها فانك رجيم, قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے بغیر, فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين, تجھ پر لعنت اور پھٹکار برستی رہے گی قیامت کے دن تک. اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ضائع ہو رہے ہیں, عبادت بندگی ہونے کے باوجود ضائع ہو رہے ہیں.